قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج بڑا ایک حساس موضوع ہے، سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا سنے بغیر رائے قائم نہ کیجیے گا۔ آج ہم سیکھیں گے رقص اور عبادت، ڈانس اینڈ ورشپ۔ عبادت کے دوران رقص کرنے یا ناچنے پر مسیحیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ تو پکی بات ہے نا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں رقص کرنا، ناچنا درست ہے، اور وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، کئی حوالے پیش کرتے ہیں بائبل میں سے، مثالیں بھی دیتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عبادت میں نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جن میں مسیحیوں کے بیچ اختلافات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو مسیحی مانتے ہیں۔ اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں ایمان سے خارج سمجھیں، انہیں بے ایمان سمجھیں، انہیں کافر سمجھیں، انہیں غیر نجات یافتہ سمجھیں یا انہیں مخالف مسیح سمجھیں۔ نجات، ہمیشہ کی زندگی، آسمان کی بادشاہی کا معاملہ خداوند نے طے کرنا ہے، ہم نے نہیں۔ بائبل کے مطابق رقص کرنے یا ناچنے کا بھی ایک وقت ہے۔ وائز باب نمبر 3 آیت نمبر 4، خدا کا کلام کہتا ہے کہ غم کا وقت ہے، ماتم کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اور ناچنے کا بھی ایک وقت ہے، مطلب گنجائش ہے۔ تو ہر بات پہ ہر میوزک سن کے جہاں تھوڑی تھاپ سنی ادھر ہی ناچنا شروع، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق رقص یا ناچ دنیاوی اور دینی خوشی اور جشن کے مواقع پر کیا جاتا تھا۔ بائبل میں رقص کی جتنی مثالیں، ناچ کی جتنی مثالیں ملتی ہیں، دنیاوی خوشی اور دینی خوشی یا جشن کے موقع پر وہ رقص یا ناچ کیا جاتا تھا۔ دنیاوی خوشی جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے، عبادت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی خوشی میں بھی ناچنے کی مثالیں بائبل میں موجود ہیں، اور ایسے ناچ کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جس کا تعلق خدا کی عبادت سے، خدا کے حضور تعریف کرنے سے، خدا کی شکر گزاری کرنے سے، خدا کے حضور ناچنے سے ہے، یا کسی بت کے آگے ناچنے سے بھی تعلق ہے۔ چاہے کوئی بت کو مانے یا زندہ خدا کو مانے، وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ دینی، مذہبی، ریلیجیس۔ تو دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی خوشی اور جشن میں ناچنے کی مثالیں بائبل میں ملتی ہیں۔ تو ناچنے کا تعلق خوشی اور جشن سے ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ دینی ہے۔ ہیرودیاس کی بیٹی ناچی تھی ہیرودیس کی سالگرہ میں، اور پھر بادشاہ ہیرودیس اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اس کے مہمان تھے، وہ اس لڑکی کا ڈانس دیکھ کر خوش ہوئے، اور بادشاہ نے کہا کیا چاہیے؟ مانگ، جو مانگتی ہے ملے گا۔ اور پھر اس نے کیا مانگا؟ یوحنا نبی کا سر مانگا اس نے۔ یہ ایک دنیاوی خوشی تھی، کیونکہ بادشاہ کی سالگرہ تھی، کنگز برتھ ڈے، اور اس میں اس لڑکی نے رقص کیا، ناچی، وہ اس نے ڈانس کیا۔ اس ناچ کا دین سے، ایمان سے، مذہب سے، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیاوی خوشی تھی۔ ایک مصرف بیٹے کی واپسی پر خوشی مناتے ہوئے رقص کیے جانے کا ذکر خود خداوند یسوع نے کیا۔ لوکا باب نمبر 15 میں خداوند یسوع نے جو مثال تمثیل دی مصرف بیٹے کی، جو اپنے باپ سے حصہ لے کر چلا گیا، باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، اپنے دوستوں میں اس نے مال اڑا دیا، پھر برباد ہو گیا، پھر لوٹا اپنے باپ کے پاس، باپ نے اسے قبول کیا اور ضیافت کی، خوشی کی، اور لکھا ہے کہ وہاں پر کیسی آواز تھی؟ گانے والوں اور ناچنے کی آواز تھی۔ اس خوشی کا تعلق دیکھیں تو کوئی دینی رسم نہیں تھی، کوئی عبادت نہیں تھی، بلکہ باپ کی وہ خوشی تھی کہ اس کا بیٹا لوٹ کے گھر آ گیا۔ وہ کہتا ہے یہ کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، یہ مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے، زندہ ہوا ہے۔
یہ میرا کھویا ہوا بیٹا، یہ میرا نافرمان بیٹا اب توبہ کر کے اپنے کیے پر پچھتا کر معافی مانگتے ہوئے گھر لوٹا ہے، میں اس کی خوشی منا رہا ہوں۔ تو اس خوشی میں گانا بجانا بھی ہے اور ناچنا بھی ہے۔ مثال کس نے بتائی؟ یسوع مسیح نے۔ تو مطلب ہوا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھر میں کسی خوشی پر گاتے بجاتے اور ناچتے تھے۔ سالگرہ ہے، بیٹا لوٹ کے گھر آیا ہے، خوشی ہے، دنیاوی خوشی ہے، اس میں ناچ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے اور بیابان میں آئے اور موسیٰ کو وقت لگ گیا، 40 دن رات موسیٰ ان سے دور رہا، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ایک بچڑا بنا دے جو ہمارا دیوتا ہو، ہمارا معبود ہو، جس کی ہم عبادت کریں، وہ ہمارا خدا ہو۔ تو اس بچڑے کے آگے انہوں نے عبادت کی، قربانیاں کی، کھایا پیا، گایا بجایا اور رقص یا ناچ بھی کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم اس کی عید منائیں گے۔ اس بت کی، اس بچڑے کی جو سونے سے بنایا گیا تھا، جو حقیقی خدا نہیں تھا، اس کی عید منائی گئی، مذہب بن گیا، دین بن گیا، ایمان بن گیا، اور اس میں انہوں نے رقص کیا، وہ ناچے۔ اور موسیٰ اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ گا بجا رہے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ دنیاوی خوشیوں میں بھی رقص ہوا، ناچ ہوا، ڈانس ہوا، اب یہ بت پرستی میں بھی ناچ شامل ہو گیا۔ اب یہاں ایمان میں یہ بات شامل ہو گئی۔ کس ایمان میں؟ جو زندہ خدا پر نہیں ہے، یہ بت کی پرستش کے لیے۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ سیکھا انہوں نے مصر سے۔ جب مصر میں رہتے تھے تقریباً 400 برس تک وہ مصر میں رہے، اور وہاں انہوں نے سیکھا کہ مصری اپنے دیوتاؤں کے آگے کیسے عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے عیدیں مناتے ہیں، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ بچڑا بھی مصریوں کے دیوتاؤں میں سے ایک تھا جسے وہ جانتے تھے کہ مصری سے پوجتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہی بنا دے۔ ہم جس کے بارے میں جانتے ہیں، جس کی قربانیوں کے بارے میں کہ اس کے آگے کیسے قربانی کی جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو مصر سے سیکھا انہوں نے۔ تو دنیاوی خوشیوں میں بھی ناچ ہوا، اور بت پرستی میں بھی دین بنا کر، ایمان بنا کر، مذہب بنا کر اس کو اپنایا گیا کہ بت کے آگے بھی ناچ کیا گیا۔ خروج باب نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم پانی میں سے نکل کر پار ہو چکی ہے، اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہو چکا ہے۔ تو اسرائیلی قوم کی عورتیں خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں مریم نبیہ کی رہنمائی میں۔ دیکھیے خروج باب نمبر 15 اور آیت نمبر 19 اور 20۔ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے، اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا، لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا، اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں، اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی تعریف کا گیت گایا جا رہا ہے، عورتیں دف لے کر، ساز ہاتھوں میں لے کر بجاتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ اب یہاں وہ کسی بت کے لیے نہیں ناچ رہی، وہ کسی دنیاوی خوشی کے لیے نہیں ناچ رہی، وہ خدا کی قدرت کو دیکھ کر، خدا کے عظیم معجزے کو، کام کو دیکھ کر شکر گزاری کا گیت گاتے ہوئے ساز بجاتی اور ناچتی ہیں۔ پھر جنگ میں قوم کی فتح پر اسرائیلی عورتوں نے خوشی سے رقص کیا۔ جب جاتی جولیت والا مقابلہ ہوتا ہے،
साउल तो बादशाह है, फौज जंग जीत कर वापस आती है, और जंग का हीरो कौन है? दाऊद। तो जब वो जंग जीत के वापस आते हैं तो ये दस्तूर था किसी भी कौम का, सिर्फ इसराइलियों का नहीं, दुनिया भर की कौमों का दस्तूर था कि आदमी तो जंग पे जाते थे, पीछे बुजुर्ग या बच्चे या औरतें हुआ करती थी जो जंग पे नहीं जाती थी। तो जब उन्हें पैगाम मिलता कि तुम्हारे लोग जीत गए हैं और वो लौट के आ रहे हैं, तो वो जीतने वाली फौज का इस्तकबाल करती, गाती, बजाती और नाचती। समूएल की पहली किताब उसका 18वां बाब है और उसकी 6ठी आयत। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था, और वो सब भी आ रहे थे जो इस्राएल के सब शहरों से, औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। अब ये उनका खुशी का मौका बन गया, फतह है उनकी। आप इसे दुनियावी खुशी में गिन लीजिए या इसे दीनी खुशी में गिन लीजिए, किसी में आप इसको रख लीजिए। ये जंग जीत के आए हैं, फतह पाई है उन्होंने, दुश्मन को हरा के लौटे हैं, और वो उनका इस्तकबाल करती हैं, खुश हैं। ये कौमों का दस्तूर है। आप देखते हैं जब क्रिकेट मैच होता है, कोई टीम जीत जाती है तो उसके साथ जो खिलाड़ी हैं या उस टीम के जो फैंस हैं, उनको पसंद करने वाले, वो नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, खुशी करते हैं। ये जो इलेक्शन जीतने वाले लोग होते हैं, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ढोल बजते हैं, कंधों पे उठाते हैं जीतने वाले को, और फिर उसके आगे भंगड़े भी होते हैं। खुशी है, फतह की खुशी, कामयाबी का जश्न है ये। और वहाँ पे औरतें साज बजाती हैं, गाती हैं और नाचती हैं, रक्स करती हैं। जब बनी इस्राइल में ईदें आती थी तो आदमियों को हुक्म था कि 3 ईदों पर, साल में 3 ईदें ऐसी हैं जिनमें उनको यरूशलेम में या जहां खुदा का खैमा लगा हुआ है, जहां खुदा का घर है, वहां पे वो जाएं। औरतें घरों में रहती थी। तो ईद का वक्त हुआ, सेला शहर का नाम है, जगह का नाम है, शिलो इसे अंग्रेजी में कहते हैं। वहां की औरतें, खास तौर पे कुंवारी लड़कियां, नौजवान लड़कियां मैदान में निकलती थी और वो भी नाचती थी। किस मौके पर? ईद पर। आदमी तो जाते थे जहां खुदा का खैमा था, जहां खुदा का मकदस था, जहां खुदा का घर था, वहां ईद मनाने के लिए, और औरतें पीछे जो रह जाती थी वो बाहर खेत में निकलती और वो नाचती थी, वो खुशी मनाती थी अपने तौर पर। तो कुज़ात की किताब में 21वें बाब में उन लड़कियों का जिक्र है जो ईद के दिनों में बाहर निकलती थी, नाचती थी, खुशी मनाती थी, एंजॉय करती थी। अब ईद दीनी है, मजहब से है, इसका मजहब से ताल्लुक होता है कि ईद मनाई जाती है, दिन ईद के हैं, वो खुशी मना रही हैं। अब इसको आप दुनियावी खुशी मान लो या इसको दीनी खुशी मान लो, लेकिन खुशी से वो नाच रही हैं। अहद का संदूक यरूशलेम में लाया जाता है बड़े अरसे के बाद। दाऊद बादशाह बन चुका है, वो संदूक लेकर आ रहा है, और जब वो शहर में दाखिल होता है, रास्ते में है वो, तो वो नाचता है। समूएल की दूसरी किताब है और उसका बाब नंबर 6, उसकी 13वीं आयत से। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बा किया, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद कतान का अफूद पहने था, वो पोशाक जो खुदा के घर में खिदमत करने वाले लोग पहनते थे। अब वो बादशाह की पोशाक में नहीं है, वो खुदा के घर के खिदमत गुजार की पोशाक में, और अपने सारे जोर से नाचने लगा। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। तो ये बड़ा एक ख़ास हवाला है, मिसाल है, जिसे इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि जो कहते हैं इबादतों में नाचना चाहिए, क्योंकि दाऊद भी नाचा। कहाँ नाचा? हैकल अभी बनी नहीं, तो कहाँ है वो?
راستے میں ہے۔ تو داؤد کی مثال سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے کہ وہ ناچا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی عبادتوں میں رقص کریں یا ناچیں، یہ جائز ہے۔ بنی اسرائیل کی بحالی پر خوشی سے ان کے رقص کرنے کی نبوت کی گئی۔ یرمیہ باب نمبر 31، جرمایہ چیپٹر 31، پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ اس باب میں اب کس کا کلام ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ کس کی معرفت؟ یرمیہ نبی کی معرفت۔ یرمیہ نبی سے خدا نے کلام کیا اور یرمیہ نبی قوم کو یہ بات بتاتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے چوتھی آیت، اے اسرائیل کی کنواری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ اب 13ویں آیت میں آ جائیے۔ اس وقت کنواریاں اور پیرو جوان، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، پیرو جوان یعنی بوڑھے اور جوان، اس وقت کنواریاں اور پیرو جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں، کون بات کر رہا ہے؟ خدا، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا۔ کس کا کلام ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل، تو خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہوگی، میں تمہیں خوشی دوں گا، آباد کروں گا، اور تم صرف کنواریاں نہیں، بوڑھے بھی اور جوان بھی، یعنی پوری قوم، سب کیا کریں گے؟ رقص کریں گے۔ خدا نے کلام کیا ہے۔ جب خدا اسرائیل کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے تو ساتھ میں نبوت ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ رقص کریں گے، وہ ناچیں گے۔ زبور 149 تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں۔ ہدایت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ ناچتے ہوئے اس کی ستائش کریں۔ اور زبور 150 میں چوتھی آیت، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو۔ حکمن، ہدایت۔ داؤد کہاں ناچا؟ راستے پر، خدا کے حضور ناچا، بھلے کہیں بھی، لیکن ہے کہاں؟ خدا کے حضور۔ اور وہی زبور نمبر 30 میں بھی دہراتا ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ اور زبور لکھتے ہوئے پھر یہی ہدایت کی جاتی ہے اسرائیل کو کہ ناچتے ہوئے خدا کی ستائش کرو، طبلے بجاتے ہوئے، دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو۔ یہ ہدایت کی گئی ہے، سمجھو حکم دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم خدا کی حمد کے لیے، اس کی ستائش کے لیے رقص کرو، ناچو۔ اب کچھ چیزیں ہم نے دیکھ لیں کہ دنیاوی خوشی کے لیے بھی ناچنے کا بائبل میں مثال موجود ہے۔ اسرائیل جب بت کے سامنے انہوں نے پرستش کی تو اس کے سامنے بھی ناچے، پھر خدا کے لیے بھی ناچے۔ داؤد ناچا، وہ عید کے وقت بھی اسرائیلی ناچتے، خوشیوں میں بھی ناچتے، اور انہیں ہدایت ہوئی کہ تم نے خدا کی ستائش اور خدا کی حمد کے لیے رقص کرنا ہے، ناچنا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بائبل کے مطابق خوشی یا جشن کے وقت رقص کرنا یا ناچنا گناہ نہیں ہے۔ خوشی کے وقت رقص کرنا یا ناچنا گناہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خداوند یسوع مسیح مصرف بیٹے کی جب تمثیل کہی تو اس میں ناچنے کا ذکر نہ کرتے۔ اور پتہ کس کے گھر میں ناچ ہو رہا تھا؟ باپ کے گھر میں۔ اور باپ اس میں کون ہے جس کی جگہ باپ کو پیش کیا گیا ہے؟ اور اس میں مصرف بیٹا کون ہے؟ گناہگار، ہم جو گناہ میں چلے گئے، جب واپس لوٹتے ہیں خدا کی طرف، تو اس کے لیے مثال دی گئی نا
کہ جب بیٹے گناہگار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، واپس لوٹ کے آئیں، معافی مانگیں تو باپ معاف کر دیتا ہے اور خوشی کرتا ہے۔ تو اس اچھے نیک خدا کی صفت رکھنے والے باپ کے گھر میں ناچ کی بھی اگر مسیح خداوند نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ میں تو مصرف بیٹا گیا تھا، وہ لوٹا ہے، اور اگر گھر پہ لوٹا اور اگر گناہ ہوتا تو مسیح خداوند اس کی مثال کیوں شامل کرتے؟ یرمیا میں باب نمبر 31 خدا خود کہتا ہے، اے اسرائیل میں تجھے بحال کروں گا اور تو رقص کرے گا۔ اب ذرا پڑھیے صفنیہ باب نمبر 3 اور آیت نمبر 17۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ اور عبرانی کے لفظ کا ترجمہ یہاں شادمانی کیا گیا، رومن کیتھولک ترجمے میں رقص کیا گیا ہے۔ خداوند تیرا خدا جو قادر ہے تجھے بچا لے گا، وہ تجھ سے محبت رکھے گا، وہ تیرے لیے رقص کرے گا۔ اگر کوئی چیز خوشی میں، شادمانی میں خدا کی ذات سے جڑ گئی ہے تو وہ گناہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھیے اس بات کو کہ اگر آپ کسی بات پہ خوش ہیں اور آپ اس پہ ناچتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پوری بات ختم نہیں ہوئی، آخر تک سننا ہے، پھر فیصلے ہونے ہیں۔ خوشی کے موقع پر جشن مناتے ہوئے ناچنا یا رقص کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں شادی کا موقع ہے یا کسی گھر میں کوئی خوشی ہے، ان کو خدا نے کوئی بڑی کامیابی عطا کی ہے اور وہ اپنے گھر میں اگر خوشی کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں تو ان پہ غیر نجات یافتہ ہونے اور بے ایمان اور کافر ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ خوشی میں ناچنا گناہ نہیں ہے، کم از کم جو میں نے بائبل میں سے سمجھا اس کے مطابق یہ گناہ نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کے مطابق خدا کی عبادت کے دوران رقص کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ داؤد نے کیا خدا کے حضور۔ موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم نبیہ، لکھا بائبل میں اسی آیت میں لکھا ہے نبیہ، اور دوسری عورتیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ دف بجاتی اور ناچتی ہوئی خدا کی تعریف کر رہی ہیں۔ خدا خود کہتا ہے جب میں اسرائیل تجھے بحال کروں گا تو تو ناچے گا، تو رقص کرے گا۔ 2 زبوروں میں کم از کم حکم ہے کہ ناچتے ہوئے اس کی ستائش کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی مدح سرائی کرو۔ تو اگر کوئی عبادت میں رقص کرتا ہے، ناچتا ہے تو کم از کم یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں بھی مکمل فیصلہ نہیں ہے۔ نہ تو خوشی کے موقع پر ناچنا گناہ ہے اور نہ عبادت کے دوران ناچنا گناہ ہے۔ آخر تک سننا ہے، فیصلہ پھر ہونا ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں رقص یا ناچ کے ذریعے خدا کی عبادت کرنے کا نہ تو کہیں کوئی حکم ہے اور نہ کہیں مثال ملتی۔ پرانے عہد نامے میں مثالیں بھی موجود ہیں اور حکم یا ہدایت بھی موجود ہے، لیکن نئے عہد نامے میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ جس میں سے یہ تعلیم ملے کہ مسیحیوں کو عبادت میں ناچنا چاہیے۔ گانے بجانے کے 2 جگہ حکم ہیں، خداوند میں اس کی تعریف میں گاتے بجاتے رہو، زبور بھی گاؤ، گیت بھی گاؤ، روحانی غزلیں بھی گاؤ اور خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو۔ اگر زبوروں کی طرح یہاں پر بھی ناچنا مقصد ہوتا کہ اس میں ناچنے کا کوئی حکم شامل کرنا ہے تو کیا پولس رسول کو زبوروں کا علم نہیں تھا؟ کیا خدا پاک روح کو زبوروں کا علم نہیں تھا جس نے یہ کلام لکھوایا؟ گانے بجانے، زبور، گیت، روحانی غزلیں، گانے بجانے کا حکم تو دے دیا، لیکن ساتھ میں ناچنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر سے کلیئر کروں، پرانے عہد نامے میں حکم بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح سے لے کر یوحنا عارف تک، مکاشفہ لکھنے والے تک، کسی رسول کے بارے میں یا مسیح کے بارے میں یا کسی شاگرد کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ ناچتے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ گا رہے تھے، وہ حمد کے گیت گا رہے، لیکن نئے عہد نامے میں
کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ناچنے کے لیے گنجائش ہو عبادت میں۔ پہلا قرنتھیوں 14واں باب 15ویں آیت، پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ یہاں نہیں لکھا میں روح سے بھی ناچوں گا اور عقل سے بھی ناچوں گا، نہیں لکھا ہوا، کیونکہ نئے عہد نامے میں عبادت میں رقص شامل نہیں سمجھا گیا، کم از کم جو میں سمجھ پایا اور سیکھ پایا ہوں اس میں ایسا ہی ہے۔ بائبل ایسے ناچ یا رقص سے منع کرتی ہے جو غیر قوموں کی پیروی، نشے بازی، شہوت پرستی اور حرام کاری سے جڑا ہو۔ رومیوں باب نمبر 13 12ویں سے 14ویں آیات، گلتیوں باب نمبر 5 19ویں سے 21ویں آیات، پہلا پطرس 4 باب اور 3 آیت، ان تینوں حوالوں میں ناچ رنگ کی مخالفت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب کچھ سمجھ آئی ہوگی بات، ناچ، ناچنا اور رقص، لیکن یہاں تینوں حوالوں میں لفظ استعمال ہوا ہے ناچ، رنگ، کچھ تو فرق ہے نا دونوں میں، اس لیے لکھا گیا، کیونکہ فرق یہ ہے کہ یہ جس ناچ رنگ سے منع کیا گیا ہے وہ ایسا ہے جو ہم غیر قوموں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کسی فلم میں کہ کسی اور معبود کے ماننے والے اس کے مندر میں، اس کے معبد میں، اس کے عبادت گاہ میں ساز بجاتے اور ناچتے ہیں، ہم بھی ناچیں گے۔ ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے کسی کو دیکھ لیا یہ بڑا پاپولر سٹیپ ہے آج کل، چلو میں بھی اس کو لگاتا ہوں، رب خداوند بادشاہ پہ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، اس میں پہلا پطرس 4 باب اور 3 آیت۔ اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خواری، ناچ رنگ، نشے بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ ہم نے غیر قوموں کی پیروی نہیں کرنی کہ وہ گاتے بجاتے ہیں اور ساتھ میں ناچ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ وہ ناچ کہ جس میں شہوت آ جائے، جس میں اندر خواہشیں پیدا ہو جائیں، جس میں حرام کاری کی سوچ آ جائے، وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں انسان ابھار رہا ہے، کسی کو خوش کر رہا ہے۔ ہیرودیاس کی بیٹی نے ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو کیا کیا؟ خوش کیا، اور پھر اس نے کہا جو مانگتی ہے ملے گا، سلطنت میں سے بھی حصہ دے دوں گا تجھے، تیرے ساتھ بانٹ لوں گا، تو میرے ساتھ بادشاہی بھی کرے گی۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے ناچ سے ان کو خوش کیا۔ کیسا ناچی ہوگی کہ وہ خوش ہو گئے ہوں گے؟ ایسے ناچ رنگ سے منع کیا ہے کہ جس میں غیر قوموں کا رنگ ہو، جس میں غیر معبودوں کے ماننے والوں کی جھلک ہو، جس میں دنیا داری کی جھلک ہو، جس میں ایسا رقص، ایسا ناچ ہے جس میں آپ نشے کی طرف چلے جاتے ہو، جس میں آپ حرام کاری کی طرف چلے جاتے ہو، جس میں آپ کے اندر بری خواہشیں جنم لیتی ہیں، شہوت آ جاتی ہے۔ سبھی دیکھتے ہو نا، ناچ تو نظر آ ہی جاتا ہے نا، ٹی وی پہ، فلم میں، کہیں سوشل میڈیا پر گانے شانے چلتے ہیں، تو انہیں دیکھ کے کون سا خدا پاک روح کی یاد آتی ہے؟ اب وہی سارے سٹیپ ہم چرچ میں لے آتے ہیں، انہیں آپ بریک ڈانس کہہ لو، انہیں آپ کلاسیکل ڈانس کہہ لو، انہیں آپ کوئی بھی ڈانس کہہ لو، جب آپ کے اندر شابہ کیا بات ہے، ایسو آتے آئے نا، ویکھا پیڑ بج گیا آج، کیا بات ہے۔ جب یہ باتیں ہو جاتی ہیں نا تو آپ یقین کیجئے وہ عبادت نہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ میم سے لفظ بنتا ہے، بولے مجرا، اور اسے دیکھنے والے پرستار یا عبادت گزار نہیں ہوتے، مجرا دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تماش بین۔
اس رقص سے خدا نے منع کیا ہے جو غیر قوموں کی پیروی میں ہو، جو حرام کاری اور نشے بازی اور شہوت پرستی کی طرف لے جائے آپ کو، اس سے جڑا ہو۔ اب دیکھ لیجئے کون سے سٹیپ ایسے ہیں کہ جو پاک روح کی اور خداوند یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی یاد دلاتے ہیں آپ کو۔ اب رہی بات داؤد اور اسرائیلیوں کے ناچ کی، وہ کیسا ناچ تھا؟ بائبل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا ان کے ناچ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشی میں یا اچھلتے تھے یا پھر جھومتے تھے، جیسے ہم گیت گاتے ہوئے جھومتے ہیں ایسے۔ ان میں کوئی مائیکل جیکسن جیسا نہیں تھا، کوئی نورا فتحی جیسا نہیں تھا، کوئی مادھوری دکشت جیسا نہیں تھا، کوئی نام لیجئے پربھو دیوا جیسا نہیں تھا، کوئی ٹیرنس یا کیا نام ہے ان کے جو آج کل بڑے بڑے کوریوگرافر اور ڈانسرز ہیں، کوئی رتک روشن نہیں تھا، ان کے جیسے سٹیپ نہیں تھے۔ وہ صرف یا تو خوشی سے اچھلتے تھے، جیسے ہم بچے ہمارے کوئی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کسی بھی بچے کو آپ اس کو خوش کر دو، کوئی اس کی پسند کی چیز دے کے وہ اچھلتا ہے۔ اور گیت گاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تالیاں بجاتے ہیں، ہم جھومتے ہیں۔ وہ ایسا تھا ناچ تھا، اسے وہ جھومنا اور ناچ کہتے ہیں۔ اور داؤد نے اور اسرائیلیوں نے ایک تو ہیکل میں، خیمہ اجتماع میں، عبادت گاہ کے اندر نہیں کیا، وہ باہر کیے تھے، لیکن اگر وہ کرتے بھی تو ان کا جو ناچ ہے وہ جھومنا ہے، ان کا ناچ ہے وہ اپنی جگہوں پہ جیسے اچھل کے لوگ گاتے ہیں گیت، ان میں کوئی ٹھمکا، کوئی بریک ڈانس، کوئی کسی طرح کی کمر لچکائی اور کوئی اس طرح کے حالات واقعات نہیں تھے کہ آپ دیکھ کے کو ورنہ کڑیے بند کر۔ آج کل کے تو ناچ ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دکھاتے نا، کوشش کرتے ہیں وہ نہ دیکھیں، پرہیز کریں اس سے۔ تو وہ جو ڈانس کرتے تھے، وہ جو ناچ یا رقص کرتے تھے داؤد اور اسرائیلی لوگ، جو عبادتوں کے لیے جس رقص کی بات کی گئی ہے وہ ہے جھومنا اور اچھلنا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی کوریوگرافک ڈانس، پری پلانڈ ڈانس، پوری ٹیم کے ساتھ مل کے ریہرسلیں کی ہوئی والا ڈانس نہیں ہوتا تھا۔ وہ سب خوشی میں جھومتے تھے اور اسی کو رقص مان لیا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ جب رقص کرتے ہیں ان کا کیسا رقص ہوتا ہے؟ وہ ایک قدم آگے کرتے ہیں اور ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ ایک دائرے میں ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے، یا پھر وہ کوئی چھڑی ہاتھ میں لے کے یا تلوار ہاتھ میں لے کے صرف لہرا دیتے ہیں، اور کبھی ایک قدم پہ اور کبھی دوسرے قدم پہ۔ یہ اس مڈل ایسٹ کا، اس خطے کا رقص ہے یہ۔ لیکن وہ رقص کے جس میں آپ کسی کے بدن کو دیکھ کر آپ میں شہوت آ جائے، جس کے بدن کا آپ اندازہ اور حساب لگا کے اس کے ساری موومنٹس دیکھ کے آپ کے اندر خواہشات جنم لے لیں، پھر وہ رقص منع کیا گیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے گھروں میں خوشی کریں یا آپ کلیسیا میں خوشی کریں، تو آپ کو کس طرح کے جھومنے اور اچھلنے اور ناچنے یا پھر کوریوگرافک ڈانس کرنے کی اجازت ہے، خود سوچنا ہے۔ داؤد کا بیہودہ ڈانس نہیں تھا، وہ پورے لباس میں تھا، جھومنا تھا، اچھلنا تھا، ایکسائٹڈ تھا، وہ خوش تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں بیہودہ ڈانس آج کل کی ہیروئن جیسا نہیں کرتی تھیں۔ تو اب آخری نقطہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کا فیصلہ ہم نے عقل اور ماحول کے مطابق کرنا ہے کہ ہمیں عبادتوں میں ڈانس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ یہاں آ کے رتک روشن جیسے سٹیپ لگا رہے ہو تو پھر آپ خدا کی عبادت کرتے ہو؟ کیا وہ ڈانس عبادت کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو آپ نے کسی کو کاپی کیا۔ کس کو کاپی کیا؟ ایک دنیا دار، ایک شہوت پیدا کرنے والی فلم، جس ہمارے اندر جسمانی اور ساری جنسی خواہشیں پیدا کرنے والی فلم کو آپ نے کاپی کیا ہے۔ وہ تو پاک روح کے تابع نہیں ہے۔ پاک روح کبھی رتک روشن کے سٹیپس کو اور نورا فتحی کے سٹیپس کو اپروو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دنیاوی ہیں، وہ شہوت پیدا کرنے کے لیے ہیں، وہ آپ کے اندر وہ سوچ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ گناہ کرو، آپ بھی ان کی طرح کرو۔ وہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں عقل سے بھی گاؤں گا اور روح سے بھی، میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی۔
زبور 149 میں لکھا ہوا ہے ناچتے ہوئے وہ اس کی ستائش کریں۔ اب زبور 47 ذرا دیکھیے 7ویں آیت میں، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدح سرائی کرو۔ اب آپ نے عقل کرنی ہے کہ ایک اچھا سا ڈانس کمپٹیشن کر کے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، تو پھر تو لوگ آ گئے خدا کے گھر میں، لوگوں نے قبول کر لیا یہ خدا کا گھر ہے، لوگ تو پھر یسوع کو قبول کر بیٹھے، ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہو آپ۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عبادت میں سوچوں کہ میرے فلمی گانوں والے سٹیپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں ہے، کم از کم میرے لیے تو ہیں، کیونکہ میرے نزدیک جس رقص اور جس ناچ کی اجازت ہے وہ صرف جھومنا ہے، گیت گاتے ہوئے۔ آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے، آپ گیت گاتے ہوئے اپنا پاؤں ہلاتے ہو، جب ساز بجتے ہیں گیت گا رہے ہو آپ اپنا پاؤں ہلاتے ہو، آپ تالی بجاتے ہو، آپ کا من اپنے اندر سے خوش ہوتا ہے اور آپ اندر ہی اندر اچھل رہے ہوتے ہو، خوش ہو رہے ہوتے ہو اور موو کرتے ہو، آپ کبھی اس قدم پہ کبھی اس قدم پہ، لیکن آپ کوئی فلمی ناچ نہیں کرتے ہو۔ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میرے کس طرح کے ناچ سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، کون سا میرا ناچ عقل اور روح کے مطابق ہے، میرا کون سا ناچ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 23ویں سے 33ویں آیت میں بڑا کلیئر پولس رسول نے یہ بالکل بات فائنل کر دی ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہیں۔ اور 23ویں آیت دیکھیے، چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ اب میرے ناچ کو دیکھ کے اگر کوئی یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا نا کہ میں تو پھر ڈانس کلب بھی کھول لوں نا، چرچ کیوں کھولنا ہے ہم نے؟ کیا سوچتے ہو کہ چرچ کے سٹیج پہ ڈانس دیکھ کر کیا غیر مسیحی لوگ آپ کے ساتھ مل کے خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہنا شروع کریں گے؟ تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرے ڈانس کرنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو پھر آپ کی سوچ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اگر خدا کی تعریف میں جھومنا ہے یا پھر میں نے بریک ڈانس کرنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عقل سے کریں، روح سے کریں، ماحول کو دیکھ کے کریں، آپ کس ماحول میں ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ماحول کو دیکھ کے بات بھی کی، تعلیم بھی دی، کام بھی کیے۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو کسی دوسرے کے لیے ایسی وجہ بن جائے کہ وہ نجات سے دور ہو جائے، وہ خدا سے دور ہو جائے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ میرا ناچ، میرا رقص، جس کی اگر بائبل اجازت آپ سمجھتے ہو دیتی ہے تو میں نے وہ کہاں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے۔ کیونکہ جس ناچ سے کسی کے اندر جنسی خواہش، شہوت پیدا ہو جائے اور وہ ناچ کسی اور باہری دنیا کے ساتھ میل کھاتا ہے تو وہ خدا کے لیے نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بھی جائز اور مناسب نہیں، چاہے وہ گھر میں کر رہے ہوں۔ اپنی خوشیوں میں بھی ایسا ہی ناچ رکھیے کہ جس سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔